خواتین و حضرات، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش. ہماری نشست ہوتی ہے جناب غامدی صاحب کے ساتھ. اب اس پروگرام کا یہ تیسرا حصہ ہے جس کے اندر کسی نہ کسی اہم موضوع پر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. غامدی صاحب، مغرب نے ہمیں فلاحی ریاست کا ایک تصور حقیقت میں تبدیل کر کے دکھایا. کئی ممالک میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر عوام کی فلاح بہبود کے لحاظ سے ایک ایسا نظام ہے کہ لوگ روز حکومت سے کوئی مطالبات نہیں کرتے، اور ایک چلتا ہوا بڑا اچھا کئی معاشرہ جو نظم میں بندھا ہوا ہے جس میں لوگ عام طور سے خوش ہیں. کیا اسلام میں کسی فلاحی ریاست کا کوئی اس طرح کا کوئی خاکہ ہے، کوئی تصور ہے؟ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے حکمرانوں میں اور ہمارے حکمرانوں میں ایک بڑا فرق ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی حالت میں اور حکمرانوں کی حالت میں بہت فرق ہے. یعنی ہم یہاں رہن سہن عوام کا بہت ہے کہ روز روٹی کو ترس رہے ہیں، حالات ان کے اچھے نہیں ہیں، زندگی کی بنیادی ضرورتیں ان کو حاصل نہیں ہیں، اور دوسری جانب حکمرانوں کے جو طور طریقے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. ان دونوں پہلوؤں سے میں چاہتا ہوں آپ ہماری رہنمائی کریں. اس میں پہلے تو ایک اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام یا دین جس کو ہم کہتے ہیں اس کا مخاطب اصلاً فرد ہوتا ہے. وہ فرد میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے یہ تنہا تمہارا نہیں ہے. جو اموال بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ انسانوں کے درمیان صلاحیت کا بہت فرق ہے، اور اس کی بنیاد پر بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دیتا ہے، اور قرآن مجید اس کو کسی برے معنی سے تعبیر نہیں کرتا، اس کے نزدیک مال خیر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے. اللہ جو نعمتیں دنیا میں دیتا ہے اس میں حسن ہے، اس میں اقتدار ہے، اس میں علم ہے، اسی طریقے سے مال ہے، تو اس کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اگر یہ چیز حاصل ہوئی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا. تمہیں اس مال کو خرچ کرنے کا حق ہے، اپنی جائز ضرورتوں پر ضرور خرچ کرو، لیکن اس کے بعد جو کچھ تمہاری ذاتی کاروباری ضرورتوں سے بڑھ کر تمہارے پاس ہے وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے. اب جب آپ اس اصول کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے بارے میں بیگانہ نہ ہو. چنانچہ جو اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں یتیموں کو، مسکینوں کو، سوسائٹی میں پیچھے رہ جانے والوں کو اپنے ہی کنبے کا ایک فرد سمجھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. اب مسلمانوں کا اگر کوئی نظم اجتماعی وجود میں آتا ہے، یعنی ان کی کوئی حکومت وجود میں آ جاتی ہے، تو نظم اجتماعی یا حکومت کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں سوسائٹی کا بحیثیت مجموعی اجتماعی اظہار ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ہے. سوسائٹی کو امن چاہیے، وہ امن کا اہتمام کرتی ہے. سوسائٹی کو جارحیت کے مقابلے میں مدافعت چاہیے، وہ مدافعت کا اہتمام کرے گی. سوسائٹی کو نظم چاہیے جس کے تحت لوگ قانون کی پابندی کریں، وہ قانون کا نفاذ کرے گی. اسی طرح سے سوسائٹی کو یہ چیز چاہیے کہ جو لوگ اس میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں. یعنی انفرادی طور ایک حق کے انفرادی طور پر آپ پہ عائد ہو گیا، اس کو تو قرآن نے بیان کر دیا نا کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم. تو اصل میں یہ اس حق کی کرونری ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب کبھی کوئی نظم اجتماعی قائم ہو تو اس میں اس چیز کو سب سے پہلی ترجیح کے طور پر رکھا جائے کہ امن قائم کرنا ہے، ہمیں اپنی مدافعت کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے پروگرام بنانے ہیں. یہ چیز انسان لازمی طور پر اختیار کرتا ہے اگر وہ انسانیت کا شعور رکھتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ مذہب کا شعور رکھتا ہے، اور اگر وہ قرآن مجید کی اس بات سے واقف ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دے کر رکھا ہوا ہے اپنی ضرورتوں کے علاوہ اگر اس کو سید کر رکھو گے تو قیامت کے دن اس سے تمہاری پیٹھ داغ دی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ سرپلس ہے ہمارے پاس، یعنی جو ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہے، حال کی مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ پڑا ہوا ہے، وہ معاشرے کا حق ہے. اس کی تنظیم کر کے لوگوں کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا کہ ایک فلاحی معاشرہ قائم ہو جائے، ایسا معاشرہ جس میں لوگ روٹی کو نہ ترسیں، خطے غربت سے نیچے زندگی بسر نہ کریں، جس میں ان کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہی ناممکنات میں سے نہ بن جائے، جس میں ان کی ساری امنگیں آرزوئیں ختم ہو کر نہ رہ جائیں. یہ چیز جو ہے یہ آپ سے آپ اس معاشرے یا سوسائٹی کا حق بن جاتا ہے، بلکہ اس کا فرض بن جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہمارے ہاں بھی پورے زور کے ساتھ بیان کیا گیا. چنانچہ جب اس کا ظہور ہوا خلافت راشدہ کی صورت میں، یعنی نبیوں کے زیر سایہ جو حکومت بنی یا ان کی جانشینی میں جو حکومت بنی وہ معلوم تاریخ میں خلفائے راشدین کی حکومت ہے. تو اس نے تو یہ بات کہی کہ دجلہ کے کنارے بھوکوں مرنے والے کتے کی بھی ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یعنی جس وقت سوسائٹی میں ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہم نے مان لی کہ وہ اپنے ہمسائے کے بارے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا،
وہ اپنی سوسائٹی کے یتیم مسکین کے بارے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ اپنے گرد و پیش کے بارے میں متنبع رہے گا کہ کوئی ضرورت مند تو موجود نہیں ہے۔ تو اس چیز کو جب انفرادی سطح پر ہم نے مان لیا تو اس کے اجتماعی نتیجے کو بھی لازماً ماننا ہوگا۔ یہ اس کی کرونری ہے جو خلفائے راشدین کے ذریعے سے نمودار ہوئی، اور میرے نزدیک یہ اتنا فطری معاملہ ہے کہ جب بھی کبھی سوسائٹی کو صالح بنیادوں پر استوار ہونے کا موقع ملا ہے تو اس حق کو مان لیا گیا ہے اور اس فرض کو پہچان لیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک طرف یہ اس کا ظہور خلفائے راشدین کیا ہوا، اور دوسری طرف مغربی معاشرے نے بھی اس بات کی داد دینی چاہیے کہ اس چیز کو محسوس کیا، اور اس میں اس کمیونسٹ تحریک کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ یعنی جب مغربی معاشرے میں فیوڈل سسٹم ختم ہوا، شہری آباد ہوئے، شہروں اور بڑے بڑے شہروں کی صورت میں ایک نیا تمدن وجود میں آیا، اور پھر اس کی بنیاد پر جب انسانیت انڈسٹریل ایج میں داخل ہوئی، اس سے مزدوروں کے مسائل پیدا ہوئے، تو اس کا بھی ایک رد عمل ہوا، اور بہت سے ایسے مفکرین پیدا ہوئے جن میں کارل مارکس کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے کہ جس نے انسانیت کی ضرورت کی جانب توجہ دلائی۔ اگرچہ توجہ دلانے کے لیے جو فلسفہ انہوں نے پیش کیا وہ ایک باطل فلسفہ تھا، لیکن جہاں تک انسانیت کے اس درد کا تعلق ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ مشترک رہا ہے۔ یہ مذہب بھی پیدا کرتا ہے، یہ انسانیت کا شعور بھی پیدا کرتا ہے، اصل میں یہ ایک بدیہی اور فطری چیز ہے۔ تو اسی کا ظہور مغربی معاشرے میں فلاحی ریاستوں کی صورت میں ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اللہ کا دیا زیادہ ہے ان کے اوپر کچھ ذمہ داری عائد کی جائے، اور پھر ریاست اس کی تنظیم کر کے لوگوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اس کو ایک باقاعدہ نظم کی صورت مغربی معاشرے کو دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہمارے یہاں یہ تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، یہ ہماری تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، یعنی ایک باقاعدہ نظام کی صورت اس کو دے دی جائے، جس طریقے سے حکومت تبدیل کیسے کی جائے گی، حکومت کام کیسے کرے گی، حکومت کے اداروں میں توازن کیا ہوگا۔ حکومت کے بھی دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ حکومت اپنی ذات میں تو ہر جگہ پہچانی جاتی تھی، پہلے بھی موجود تھی، لیکن وہ ساری کی ساری بادشاہ کی ذات میں مرتکز ہوتی تھی۔ وہی آخری عدالت ہوتا تھا، وہی اگر کوئی پارلیمنٹ ہے تو اس کا سربراہ ہوتا تھا، اسی کو سپہ سالار کی حیثیت حاصل تھی۔ تو اس چیز میں بھی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی، اور آہستہ آہستہ حکومت کیا چیز ہے، حکومت کے ادارے کیسے بننے چاہیے، ان میں توازن کیسے قائم ہونا چاہیے، لوگوں کی شرکت کیسے ہونی چاہیے، فیصلے کیسے ہونے چاہیے، پارلیمنٹ کیسے وجود میں آنی چاہیے، عدلیہ کے کیا اختیارات ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں جس کو ایک نظم کی صورت دے کے، وہ جو قرآن کا تصور تھا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی لوگوں کی مرضی سے، ان کی رائے سے نظام کو وجود میں آنا چاہیے، مغربی معاشرے میں یہ چیز ایک جمہوری نظام کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ بہت بڑی انسانیت کے لیے خدمت ہے جو انجام پائی۔ اسی طریقے سے یہ احساس، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ ان کے ہاں سے اس سارے نظام میں سے خدا بے دخل ہو گیا بظاہر؟ نہیں، دیکھیے یہ بات جس طریقے سے کہی جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مغرب میں جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ چرچ کو، یا یوں سمجھیے کہ طبقہ علماء کو ایک بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل تھی، ایک طرح کی تھیوکریسی قائم تھی۔ مغرب میں جو کچھ ہوا وہ اس کے خلاف احتجاج تھا۔ شریعت تو ان کے ہاں سینٹ پال منسوخ کر چکے تھے، یعنی سینٹ پال نے ہزاروں سال پہلے شریعت ختم کر دی تھی۔ اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نیا اقدام مذہب کے خلاف کیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ شریعت تو ہمارے پاس ہے نہیں، چرچ کو جو اختیار حاصل تھا تو چرچ اپنے اختیار کو مذہبی معاملات تک محدود رکھے، وہ ریاست کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ تو ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ جہاں شریعت نے ہمارے ہاں احکام دے دیے ہیں وہ تو اسی طرح رہیں گے، لیکن باقی تو شریعت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون موجود ہے۔ ہمارے ہاں کسی نے کبھی یہ جسارت نہیں کی کہ اس کو معطل کر دے یا اس کو منسوخ کر دے۔ موجودہ دور میں ایک فکر ضرور ایسا پیدا ہوا ہے جو اس کو مقاصد سے متعلق کر کے ختم کرنے پہ استدلال کرتا ہے، لیکن وہ ایک علمی تحریک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا کوئی فکر پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو دین کے دونوں اجزاء پوری شان کے ساتھ موجود ہیں۔ دین کی اصل حقیقت جو ایمان و اخلاق ہے، اور اس کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا جس کو شریعت کہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، جو آدمی حدیث پڑھتا ہے، جو آدمی دین کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ شرعی قوانین کا نفاذ عام طور سے ہمارے یہاں اسلام کی نظام کی جو طلب ہے وہ اس پر مبنی ہوتی ہے، اس کا وہ جو فلاحی پہلو ہے جس میں عام آدمی کی جو سطح زندگی ہے، یا اس کا جو لائف سٹائل ہے، یا اس کی جو زندگی کا عمومی رنگ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں تو قانون سازی کی گئی ہے، اور اس میں یہ کیا گیا ہے کہ فرد کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے اس کا فرض بتایا ہے۔ اصل میں وہاں وہ چیز ایک کرونری کے طور پر نمودار ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، تو اس وجہ سے وہ لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم ریاست قائم کرتے ہیں تو ریاست کس لیے قائم کرتے ہیں؟ امن کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کی تنظیم کر دینے کے لیے، تاکہ وہ فریضہ جو فرد پر بحیثیت فرد عائد ہوتا تھا پوری سوسائٹی مل کر اس کو ادا کرے۔
ٹھیک، بہت شکریہ غامدی صاحب. اس میں بہت سے اور پہلو ہیں لیکن اس اختصار کے ساتھ ایسے ہی بیان ہو سکتے تھے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو بات کریں گے. اور خواتین و حضرات، اس کے بعد خبروں کا وقفہ ہوگا اور وقفے کے بعد آپ جانتے ہیں ایک لائیو پروگرام ہے، آپ کی کالز کے لیے ہم حاضر ہوں گے. آپ کی کالز براہ راست ٹیلی فون پہ بھی آ سکتی ہیں اور SMS اور ای میل کے ذریعے بھی. امید ہے آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.